میں جسے ایک ماں کی حیثیت حاصل ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ جیسے ہمارے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہا جاتا ہے، اسی طرح پشاور کے رہنے والے کو پشاوری کہتے ہیں۔ تو مکہ چونکہ اس شہر کا اصل نام ہے، تو اس لیے اس کے رہنے والے کو امی کہا جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ ایک ہی معنی پڑھا کہ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو معاذ اللہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عام طور پہ یہی سمجھا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہنے والے تھے اس شہر کا نام تھا، اس وجہ سے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اگر امی کو اس معنی میں لیا جائے کہ جو انسانوں میں کسی کا شاگرد نہ ہو، جس کی براہ راست اللہ تعالیٰ تربیت فرمائے، براہ راست اللہ اپنے علم سے جسے نوازیں، اس اعتبار سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں کہ ان کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ جو معلم انسانیت ہیں، خود پوری دنیا کے استاد ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ دنیا کو اتنی بتلا دی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہ کوئی بات بھی ہمارے پیغمبر کی طرف منسوب ہو اور مخفی رہے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ پہلے کی جو مذہبی اقوام تھیں، 3 قومیں، 3 مذہب دنیا میں مشہور تھے۔ ایک جن کو اہل کتاب کہتے تھے، اور دوسرے امیین جن کو دین حنیف، دین ابراہیم پہ چلنے والا کہا جاتا تھا۔ چونکہ سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے رکھی تھی، تو جب سب نے خبر دی تھی تو ان کی قوموں کے پڑھے لکھے بھی اور جاہل بھی، جاننے والے بھی اور انجان بھی، سب کے سب جانتے تھے کہ جو آنے والے نبی ہیں وہ اس شان کے ہوں گے، اس حیثیت اور اس مرتبے کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ سے پہلے، یعنی دوسری بعثت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جس میں دی، اس بعثت سے پہلے تمام وہ صفات جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری صفات یہ مشرکین بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، انی عارف الحجر الذی، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ درخت، حجر، شجر سب جانتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پہ گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، جو حضرت علی کے والد ہیں، اور ان کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ اب راستے میں بحیرہ راہب کا جو صومعہ تھا، اس کا عبادت خانہ تھا، گرجا تھا، وہ گرجے کی چھت پر بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ وہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، وہ جس درخت کی طرف جاتے ہیں وہ درخت جھک جاتا ہے ادب سے، وہ جس چیز کی طرف جاتے جھک جاتے، حتیٰ کہ وہ قافلہ آ کر رک گیا۔ وہ بالکل گرجے کے سامنے درختوں کو جھنڈ میں قافلہ رکا، دیکھا تو سارے درخت اس بچے کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کے سامنے احترام سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس راہب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی اور کہا سب کے ساتھ میرے گرجے میں آؤ، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اب بڑوں کی دعوت ہو تو چھوٹوں کو عموماً ساتھ ہی لے کر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے تھے، ان کو سامان کے پاس چھوڑا اور چھوڑ کر سب کے ساتھ وہاں پہ دعوت کھانے چلے گئے۔ اس بحیرہ راہب نے پوچھا کہ آپ سب آئے ہو، وہ کیوں نہیں آیا جس کے لیے دعوت کی گئی ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا کس کے لیے؟ آپ نے تو ہمیں پیغام بھیجا ہے، ہم حاضر ہو گئے۔ اس نے کہا پہلے کتنے سالوں سے تمہارے قافلے گزر رہے ہیں، پہلے کتنے سالوں سے تم آ جا رہے ہو، میں نے پانی بھی کبھی تمہیں پوچھا ہے؟ آج جو تمہارے لیے میں سرید بنا رہا ہوں، اونٹ کو ذبح کیا، کھانا پکایا، آخر اس کے پیچھے ایک سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ کہا اس بچے کو بلاؤ جس کی وجہ سے آج یہ دعوت میں نے تمہاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ اس نے کہا میں نے جو اپنی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کی علامات پڑھی ہیں
وہ اقحل العینین ہوگا، اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی سرمگی آنکھیں ہوں گی، سرما لگایا بھی نہیں ہوگا، یوں لگے گا جیسے سرما لگایا ہوا۔ اقحل العینین، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسے ہوں گے جیسے کان نور الذی یخرج من بین الثنایا، جب بات کرے گا تو اس کے ہونٹوں سے اور دانتوں سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس کا چہرہ مبارک اس طرح کا ہوگا۔ وہ ساری باتیں میں نے اس بچے میں دیکھی ہیں، یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری نبی بننے والا ہے، اسے واپس لے کر چلے جاؤ۔ آگے لے کر گئے تو آگے قوم یہود ہے، اور قوم یہود حضرت عیسیٰ ان سے دشمنی کرے گی کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے، بنو اسحاق سے کیوں نہیں آئے، وہ بچے کو نقصان پہنچائیں گے، اس بچے کو فوراً واپس مکہ میں بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وہ لوگ پہچانتے تھے کہ عادات سے، علامات سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو وہ جانتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ابوبکر صدیق وہاں پہ نہیں تھے۔ یہ جب اعلان صفا فرمایا، آپ نے دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، تو یہ ملک یمن کے دورے پہ نکلے ہوئے تھے، تاجر تھے، تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں کے پادریوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیا، گھیر کر کہنے لگے اپنی قمیض اتارو، ہم ابھی آپ کے پیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہ عجیب سی بات ہے، ایک اچھے خاصے معزز آدمی کو بیچ بازار کہا جائے قمیض اتارو، کون قمیض اتارتا ہے؟ اب ان کو زبردستی لے گئے کمرے میں، لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قمیض کو ہٹایا اور ناف مبارک پہ ایک نشان کو دیکھا تو سارے پادری اس نشان کو چومنے لگے، کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرب میں ان قریب جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے وزیر کی، خلیفہ کی یہ علامات ہوں گی، تو اس کا خلیفہ ہوگا، ہم نے تجھے علامات سے پہچان لیا، پیٹ کے اوپر وہ نشان موجود ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے والا ہے۔ اب یہ واپس آئے تو آ کر پھر ایسا نہیں آتے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کا ترانہ پورے عالم میں گونج رہا تھا، آپ کے آنے سے پہلے ہر نبی اپنی امت کو آنے کی خبر دے رہا تھا، ہر نبی نے آنے کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کو جانتے ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے اتنا پڑھ رکھا ہے آپ کے بارے میں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، سابقہ نبیوں کی شریعتیں بھی اللہ ہی کی نازل کردہ تھیں، سابقہ نبیوں کا دین بھی اللہ ہی کا نازل کردہ تھا، لیکن وہ عبوری دور کا دین تھا، جب نسل انسانی عقل کے مراحل طے کر رہی تھی، جب ان کی عقل ابھی مکمل ہو رہی تھی، عقل یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کنسٹرکشن کے درمیان سے بھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے تمام نسل انسانی کی عقل کو اس درجے تک پہنچایا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکے، پہلے ان کی عقلوں کو کامل کیا گیا، پھر آخری دین، آخری نبی اور اللہ کا آخری پیغام آیا۔ اب ان سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں، احکامات تھے، جو قوم یہود کے لیے جتنے احکامات تھے، قوم یہود کے لیے جتنی شریعت نازل کی گئی تھی، انہوں نے بعد میں اس میں بڑی تبدیلی کر لی، اس میں احکامات کو بدل دیا، اس میں اپنی مرضی کی روایات ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو احکامات تھے جو اللہ کے ہاں باقی رہنا چاہیے تھے، اللہ نے سارے کے سارے سورہ بقرہ کی شکل میں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے۔ اب سورہ بقرہ میں سارے کا سارا قوم یہود کا تذکرہ ہے، ایک گائے کا تذکرہ جس کا آدمی نے قتل کیا تھا، راعیل نامی آدمی نے ایک اور آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کا پھر قاتل نہیں مل رہا تھا، اس کے نام پہ جڑی سورہ بقرہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ میں سارے وہی احکامات ہیں، سارے وہی مسائل ہیں جو قوم یہود کو اللہ نے دیے تھے، بنو اسرائیل کو دیے تھے، تورات میں اتر چکے تھے، لیکن انہوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اللہ نے جو خالص احکام باقی رکھنے والے تھے، جو منسوخ نہیں ہوئے تھے، وہ سورہ بقرہ میں نازل کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسائیوں نے بھی یہی کچھ کیا، انہوں نے بھی احکامات کو بدلنے کے لیے پوری اپنی کوشش کی اور احکامات تبدیل کیے، کچھ صحیح احکامات انہوں نے جو طبیعت کے موافق تھے باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے اندر اترنے والے وہ سارے احکام جن کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا، اللہ نے وہ سارے کے سارے احکامات سورہ آل عمران میں رکھ دیے۔ بقیہ پورے کا پورا قرآن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ۔ اب قرآن پاک وہ جامع کتاب ہے جس میں قوم یہود اور قوم عیسائیت دونوں کے اوپر اترنے والے احکامات اللہ نے جمع کر کے بتا دیے۔ اب یہ دین برحق ہے اور قیامت کی صبح تک یہی دین رہے گا۔ اور ان کے جو احکامات منسوخ ہونے والے تھے، جو اللہ نے باقی نہیں رکھنے تھے، اللہ نے ان کو نہیں نازل کیا، ان کو ختم کر دیا، کچھ جو باقی رہ گئے انہوں نے اپنی تعریف اور تبدیلی کر لی اس میں۔
اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کس جگہ کا کیا؟ اگر دیکھیں چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، ایک علاقہ ایک فن میں مشہور ہو جاتا ہے، اس فن کی وہی پروڈکٹس ہوتی ہیں. جیسے ہمارا آرے والا کسی دور میں خربوزے کی پیداوار کے اعتبار سے بہت معروف تھا، تو ہر زمیندار کی خواہش ہوتی تھی میں خربوزہ ہی کاشت کروں کہ میرے اس علاقے کی پروڈکٹ یہی ہے، مشہوری سی بات سے ہے. اسی طرح ہر شہر کی کوئی نہ کوئی مصنوعات ہوتی ہیں. اب سیالکوٹ ہے، وہاں پہ جو بندہ بھی کاروبار کا سوچتا ہے پہلے کینچیاں اس طرح چھریوں کا سوچتا ہے کہ میں یہ کاروبار کروں کہ یہاں پہ وزیر آباد سیالکوٹ میں یہی کاروبار چلتا ہے. کسی اور فیصل آباد والا وہ پہلے کپڑے کا کاروبار سوچے گا کہ وہاں کی پروڈکٹ کپڑے کیا تو وہاں کی دماغی صلاحیتیں بھی اسی طرز پہ چلتی ہیں جو وہاں کا ماحول ہو. تو جیسا ماحول وہاں کے بچوں کا بڑوں کا ذہن اسی سطح پہ چلتا ہے. اسی طرح پاکستان کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں جہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا کام ہوتا ہے اور کاروبار ہے، جس شہر کے اندر جس چیز کا زیادہ رواج ہو وہاں کے بچوں اور بڑوں کا ذہن بھی ویسے ہی بنا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ سرزمین ہندوستان میں مبعوث کر دیتے، اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لاتے تو ہندوستان وہ زمین ہے جس کے اندر شرک تھا. اللہ کے مقابلے میں لاکھوں معبود پوجے جاتے تھے، لاکھوں بت بنا کر پوجے جاتے تھے. تو دین اسلام صرف اور صرف شرک کے رد بن جاتا. عیسائیت کے بارے میں اس میں تعلیمات نہ ہوتی، یہودیت کے بارے میں تعلیمات نہ ہوتی، اور اس کے بارے میں دہریت کے بارے میں کوئی تعلیمات نہ ہوتی، سارے مذاہب کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہوتا. دین اسلام میں صرف ایک کے بارے میں خبر ہوتی کہ یہ شرک ہے، اس سے بچ کر رہو. اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں نازل فرما دیتے تو ایران میں 1000 سال سے آتش پرستوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، بلکہ 1000 سال سے بھی پہلے سے. آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی لوگ، مجوسیوں کا مذہب بالکل عجیب و غریب ہے. مجوسی یعنی ہمارے معاشرے میں بھی یہ لانچ انہوں نے کیا. ان کے مذہب کی اتنی وہ کبھی روایات ہیں، کبھی صفات ہیں. اگر تاریخ عہد ساسان و ایران کا مطالعہ کیا جائے تو آج بہت سارے لوگوں کی عادات، بہت سارے فرقوں اور طبقوں کی عادات یہ مجوسیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. تو یہ مجوسی لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تہران میں، شیروز میں، ایران کے کسی شہر میں نازل فرما دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کی تعلیمات آتش پرستی کے خلاف ملتی، لیکن شرک کا رد نہ ملتا، ہمیں عیسائیت کا پتہ نہ چلتا. اسی طرح اگر روم میں نازل ہوتے تو عیسائیت کے بارے میں معلومات ہوتی کہ کیسے کسرا کے سامنے آتے، یہودیت کے بارے میں معلومات ملتی. لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ مکہ میں نازل کیا. مکہ ناف کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے نا آج بھی ہمارے انسانی پورے جسم کے اندر مرکزی حیثیت ناف کو ہوتی ہے. ناف کے اندر وہ ہمارے حکیم بھی کہتے ہیں ناف میں تیل لگاؤ، پورے جسم کے اندر اس کے اثرات جاتے ہیں کہ یہاں پہ لگائی ہوئی دوائی اور یا کوئی بھی میڈیسن یا آئل وغیرہ اس کا اثر پورے جسم میں جاتا ہے کہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح مکہ کو پوری زمین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہاں پہ جو خیر اترے گی وہ بھی پوری دنیا میں جائے گی اور یہاں جو شر ہوگا وہ بھی پوری دنیا میں پھیلے گا. اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا. مکہ میں ہر طرح کے کفر کا سیمپل موجود تھا. وما یہلکنا الا الدہر، دہر یہ ایران ادھر پائے جاتے ہیں، سینٹرل ایشیائی راستوں میں، روس میں، ان ملکوں کے اندر سائبیریا کے علاقوں میں دہر یہ پائے جاتے ہیں جو نہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ. لیکن ان کا نمونہ مکہ میں بھی موجود تھا جو کہتے تھے ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہی زندگی دیتا ہے، کوئی خدا کا وجود نہیں ہے. ہر چیز کی ایک باڈی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، وہ جب وہ لمٹ پوری جاتی ہے انسان مر جاتا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ان کا ایک اپنا ہی طریقہ تھا کہ زندگی اور موت ہر چیز کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے. وہ بھی لوگ وہاں موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے بھی عیسائی بھی اسی زمین پہ موجود تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے یہودی بھی وہاں پہ موجود تھے. بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین مکہ بھی وہاں پہ موجود تھے. یعنی ہر طرح کا کفر مکہ کی سرزمین پہ موجود تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین ہدایت لے کر تشریف لائے. جب آپ تشریف لے کر آئے تو پھر اس کے بعد اس کی خیر اتنی دنیا میں پھیلی. آج کونے میں چلے جائیں ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی بے دینی کے مقابلے میں ہدایت دینے کے لیے دین اسلام وہاں پر موجود ہے اور وہ رہنمائی کر رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شعبے کو بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا کہ وہ کہہ سکے اس معاملے میں دین اسلام کی رہنمائی موجود نہیں ہے. ہر معاملے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. چونکہ آپ کا دین آفاقی دین تھا، آپ کے دین کو قیامت کی صبح تک رہنا تھا، انسانی ہدایت کے لیے آخری خدا کا پیغام تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے.
اب اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہ رہ جائے کہ نسل انسانی منہ اٹھا کر پھر اوپر دیکھ رہی ہو کہ کب نیا نبی آئے گا اور ہمیں اس الجھن سے نکالے گا۔ ہر الجھن کا حل دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، کیونکہ اب صرف قیامت کا نکارہ بجنا ہے اور ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کر پیش ہو جانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اب جب اتنا عالمگیر دین ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو صاف ظاہر ہے جو جتنی بڑی دعوت ہو اس کے دشمن بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا پیغام بڑا کام لے کر آئے اس کو دشمن بھی اسی صدا کے سامنے آتے ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی تھی، اور عیسائیوں سے بھی بڑھ کر یہودی تھے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے تھے۔ ان کی برداشت، ان کے اندر یہ قوت ہی نہیں تھی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف وہ کارروائیاں کی کہ جس سے تاریخ انسانی شرمندہ ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ جنگوں کے اندر انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے مار کھائی۔ جنگوں کے اندر جب بھی یہ مسلمانوں کے مقابل نکلے، خیبر کی جنگ ہوئی، بنو قریظہ اور بنو نذیر والوں سے جنگیں ہوئیں، ان کو مار مار کے مسلمانوں نے نکال دیا، اور خدا کی بہت سرکش مخلوق ہے، حتیٰ کہ اتنے سرکش ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ نبیوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کہا یہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، یہ نبیوں کی قاتل قوم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مسجد اقصیٰ کے اندر ہماری عبادت گاہ حرمین شریفین ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ ہماری عبادت گاہ ہے، اگر مسجد اقصیٰ یہودی لے جائیں تو کیا حرج ہے؟ بھائی بات کو سنیے، قاتل کبھی مقتول کے مال کا وارث نہیں بنتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو شریعت کا ضابطہ اور اصول ہے کہ قاتل بیٹے کو اپنے مقتول باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ جب یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا تو زمین سے ان کی وراثت ختم ہو گئی۔ اب کوئی مذہبی عبادت یہودیوں کی وراثت نہیں ہے، قاتل اپنے مقتول کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے کسی نبی کا قتل نہیں کیا، کسی نبی کی بے ادبی نہیں کی، اس لیے نبیوں کو جتنے بھی تبرکات ہیں، نبیوں کی جتنی بھی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ قوم یہود کے نبی ہوں، قوم عیسائیت کے نبی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ہو، ان کی سب کی چیزوں کے وارث ہم ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، ہم نبیوں کے قاتل نہیں ہیں۔ یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، قاتل اپنے مقتول کے مال کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے مسجد اقصیٰ کے وہ وارث نہیں ہیں، ہم وارث ہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، اس قوم نے جس حد تک کر سکتے تھے انہوں نے دشمنیاں کی، دشمنیوں کے اندر یہ حد سے بڑے، اور باقاعدہ صلیبی جنگیں ہوتی نہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے وہ پڑھا ہوگا تاریخی کتابوں میں، مسلمانوں کے ساتھ کب تک یہ صلیبی جنگیں لڑتے رہے کہ اسلام کو ہم ختم کر لیں۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اتنا افاقی، اتنا عالمگیر تھا کہ اس پیغام کا سامنا وہ نہیں کر سکے، ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں یورپی اور مغربی اقوام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، آئے روز اہانت آمیز خاکے بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی وہ شکست خوردہ ذہنیت ہے، ان کے پیچھے ان کا وہ دماغ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مسلسل مار کھا چکے ہیں۔ مار کھانے کے بعد اب سوائے گالیوں کو اور کیا کریں گے؟ آپ نے ہمارے معاشرے میں دیکھا ہوگا جب لڑائی ہوتی ہے تو زبان اسی کی چلتی ہے جس کے ہاتھ کسی کام کے نہ ہوں، ایسی ہے یا نہیں؟ جس کے ہاتھ کچھ کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے کسی کی پٹائی کر سکتا ہے، وہ گالی نہیں دیتا۔ گالی وہی دیتا ہے جو صرف جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، اپنے طاقتور سے لڑ نہیں سکتا، وہ نیچے پڑا ہوا مار بھی کھاتا رہے گا، ساتھ ساتھ ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا رہے گا۔ اب یہودیت، عیسائیت اور مغرب یہ اسلام کے ہاتھوں پٹ رہا ہے، اسلام کے ہاتھوں یہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا جس کی بنیاد پر اسلام کا مقابلہ کریں، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مقابلہ کریں۔ اب سوائے اس کے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دے دیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانیاں پھیلائیں۔ میں نے فرانس کی تاریخ کو جب پڑھا، ان کے جو بیک گراؤنڈ کو دیکھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے مقابلے میں جب وہ فریڈرک اور دوسری اقوام لڑا کرتی تھی یا مسلمان لڑا کرتے تھے تو ان سب کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، لڑنے سے پہلے ہمیں ایک تو تلواریں اچھی، وہ تو فوجی کا ہتھیار ہے، ہمیں گلاب کے پھول بھی دیے جائیں، ہمیں اچھی اچھی خوشبو والے عطر پھول دیے جائیں۔ پوچھتے یہ کیا کرنے ہیں اتنے پھول؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے کے ساتھ باندھ کر اپنے ناک کے ساتھ باندھے ہیں۔ ان فرانسیسی چونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے، یہ استنجا نہیں کرتے تھے، اتنی بدبودار یہ قوم تھی کہ ان کے مذہب میں ان کے ایک پادری نے غسل کر لیا تھا، ان کے مذہب نے اسے الٹا لٹکا دیا تھا، قتل کر دیا تھا کہ تو نے غسل کر کے ہمارے مذہب کو ناپاک کر دیا۔ اتنے گندے یہ بدبودار لوگ تھے،
اور وہ مسلمان کہتے ہیں لڑنے والے ان کے مقابلے میں جو بھی فوجیں لڑتی تھیں وہ کہتی تھی ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں، ان کی تلواروں سے زیادہ ان کی بدبو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پہلے ناک کے اوپر گلاب کے پھول باندھتے تھے، پھر ان کے مقابلے میں جنگ لڑتے تھے۔ اتنی بدبودار قوم ہے یہ فرانسیسی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہر پرفیوم کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان فرانس، میڈ ان فرانس، یہ ان کی گندگی اپنی بدبو چھپانے کے لیے انہوں نے عطر کی پروڈکٹس کو، وہ پرفیومز کی پروڈکٹس کو متعارف کروایا کہ ہماری بدبو کس طرح چھپ جائے اور ہم انسانوں کے اندر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ اپنی بدبو چھپانے کے لیے انہوں نے پرفیوموں کا ایجاد کیا۔ ورنہ اب بات کو سمجھیے، اتنے اور ان کے مذہب میں جب وہ ہمارے ایک موسیٰ بن نصیر نے ان کے ایک علاقے کا محاصرہ کیا ان کے قلعے کا، تو اس قلعے کے بادشاہ کی بیٹی نے قسم کھا لی کہ میں پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی جب تک یہ محاصرہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اسی بدبو کے اندر مر کر 2 سال کے اندر مر گئی، اس نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ان کی گندی سوچ ہے۔ ایسے گندے لوگ تبرہ کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور صاف ستھرے دین پر۔ ان کو ابھی یورپ میں جا کر دیکھ لیے، گرناٹا میں، اشبیلا میں، اندلس میں، اسپین میں، جس کو آج اٹلی کہا جاتا ہے، اسی اٹلی میں آج بھی مسلم شاورز موجود ہیں، آج بھی وہ غسل خانے موجود ہیں۔ ان سے پہلے پورے یورپ میں نہانے کی عادت ہی نہیں تھی، رواج ہی نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں نے کو نہانے کا طریقہ تو مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ اگر مسلمانوں کے یہ احسانات کو دیکھیں، انہیں انسانوں کی صف میں کھڑا مسلمانوں نے کیا ہے، محمد عربی کے غلاموں نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ صاف ستھرا رہنے کو ہم نے سکھایا، اور آج یہ تبرہ کرے اور گندی زبانیں نکالے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان لوگوں نے 1000 سال سے کم و بیش تیاری کر رہے ہیں۔ جب سے انہوں نے صلیبی جنگوں کے اندر ہم سے مار کھائی ہے، شکست کھائی ہے، امت مسلمہ نے ان کو نیست و نابود کیا ہے اور اسلام کو بطور قانون کے منوایا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو ذہنی تخریب کاری شروع کی ہوئی ہے، ایک ذہنی تخریب کاری اور ایک ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی تخریب کاری۔ اخلاقی تخریب کاری کے تو انہوں نے فحاشی کے آلات کو عام کر دیا، فحاشی کو پورے معاشرے میں پھیلا دیا۔ اور ذہنی تخریب کاری کیسے کی؟ اب ہم سمجھتے ہیں یہ جو اسکالر، یہ جو ڈاکٹر کھڑا ٹی وی پہ بات کر رہا ہے، ہمارے علماء جو کہتے ہیں نا ٹی وی اور میڈیا پر آنے والے ڈاکٹر اور اسکالروں سے بچ کے رہا کرو، یہ نہ دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا اتنا بڑا مجمع اسے سن رہا ہے، یہ خیر کی بات کر رہا ہے۔ اب ایک بہت بڑا ڈاکٹر جسے ہزاروں لوگ سننے والے ہوں، جب وہ کھڑا ہو کر کہے قرآن پاک اخلاقیات کی کتاب ہے، قرآن پاک سارے کا سارا اخلاقیات سے بھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بہت تعریف کر رہا ہے۔ تعریف نہیں کر رہا، یہ ظالم انتقام لے رہا ہے۔ قرآن پاک اخلاقیات تو ہیں، لیکن قرآن پاک یہ اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے، یہ نظام عالم کی کتاب ہے۔ یہ دنیا کو ایک نظام دینے کے لیے آئی ہے، دنیا کے ہر نظام کو توڑ کر محمد عربی کا نظام بتانے کے لیے آئی ہے۔ جب اس کو صرف کہہ دیا جائے لینے دینے کے معاملات، حسن اخلاق، حسن تدبیر اور جو محبت اور دین کا یہ درس یہ دینے کی کتاب ہے، تو گویا کہ اس نے محمد عربی کی پوری محنت کو باطل کر دیا۔ اور ہم خوش ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات کی، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک اخلاق کی کتاب ہے۔ یاد رکھو اخلاق کے اندر پہلی چیز اللہ کا نظام ہے، قرآن پاک اللہ کے نظام کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھنا یہود و نصارہ کو ہماری نماز روزے سے تکلیف نہیں ہوتی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ٹینشن ہے؟ اور دنیا میں کتنے مذاہب موجود ہیں، کیا وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو نہ ہماری نمازوں سے تکلیف ہے، نہ ہماری عبادات سے تکلیف ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مذہب کا انسان کا پرسنل معاملہ، ایک ہے اس کی سوسائٹی کا معاملہ، ایک ہے معاشرے کے اندر مذہب کی حیثیت بحثیت ایک نظام کے۔ اب 3 چیزوں میں مذہب کو پرسنل معاملے کے طور پہ پوری دنیا میں تسلیم کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا مذہب کو پرسنل معاملہ سمجھتی ہے، مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب کوئی نماز نہیں پڑھا، پوچھو کہتا میرا ذاتی معاملہ ہے، داڑھی نہیں رکھتا، پوچھو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اب فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ایسے سکالرز کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، جیسے مرضی کریں۔ بھائی مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے، دین اسلام کم از کم اس کو ذاتی معاملہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک اس کی حیثیت ذاتی زندگی کی ہے، ایک اس کی حیثیت سماجی زندگی کی ہے، ایک اس کی حیثیت معاشرتی نظام کی ہے۔ اسلام ذاتی حیثیت سے بھی پوری رہنمائی کرتا ہے، سماجی حیثیت سے تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گلی کوچوں میں تم نے کیسے چلنا ہے، تمہارا دکانداروں سے لین دین کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جو ہے وہ زکوٰۃ عشر کا نظام کیسا ہونا چاہیے، امیر غریب کو آپس میں تعلقات کیسے رکھنے چاہیے، بہن بھائیوں کے آپس میں معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور پوری اقوام عالم کے مقابلے میں اسلام بحیثیت نظام پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کو یہ تکلیف ہے،
وہ کہتے ہیں اسلام کو ہم پرسنل معاملے کے طور پہ ماننے کو تیار ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا کر لو کہ سماجی معاملہ مان لو، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں اذان دے لو، نمازیں پڑھ لو، اجتماعی طور پہ عید کی نماز پڑھ لو، اتنی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم دین اسلام کو نظام کے طور پہ متعارف کراؤ تو ہم جمہوریت کو نظام کہتے ہیں، ڈیموکریٹک کو نظام کہتے ہیں، کمیونزم کو نظام کہتے ہیں، سوشلزم کو نظام کہتے ہیں، دنیا کے ہر نظام کو مانیں گے، لیکن قرآن کو بطور نظام ہم نہیں مانتے۔ یہ ہے دنیا کی اصل جنگ ہمارے ساتھ، یہ ہے دنیا کی اصل بحث ہمارے ساتھ، یہ اصل قضیہ ہے۔ مذہبی طبقوں کی سیاست کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ مذہبی طبقے سیاست نہیں، اللہ کے قرآن کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن میرے پیغمبر کا دین یہ ویسے ہی پورے کا پورا نظام ہے جیسے تم اپنے فضول نظام لے کر بیٹھے ہو، تمہارے نظام دم توڑ رہے ہیں، محمد عربی کا نظام قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ کیا حضرات صحابہ نے یہ نظام نہیں بنا کر دکھایا؟ خلافت کا نظام قائم نہیں تھا جب امیر اور غریب 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو نافذ کر کے بتایا کہ اسلام نظام کا نام ہے، اسلام صرف اخلاقیات کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت آئی، اسی طرح اسلامی سلطنت کا دائرہ پھیلتا رہا، اللہ کا نظام پھیلتا رہا، زمین کے اوپر خدا کے نظام کو خدائی ارادے کے مطابق امت مسلمہ نے نافذ کیا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام مکمل نظام ہے جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یہ کسی اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کی کتاب نہیں ہے کہ بس تلاوت کر لو اور اس کو الماری میں رکھ دو، ذکر و اذکار کرو، مریضوں کو تعویذ بنا کر دے دو، یہ اس چیز کی کتاب نہیں، یہ پوری دنیا کا نظام بدلنے کی کتاب ہے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت پوری دنیا ہمارے مقابل ہے، اور مقابلے کی وجہ ان کو اچانک تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے اچانک تکلیف کے اسباب کیا ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں ان کی اپنی تہذیب مر رہی ہے، اپنا مذہب ان کا خودکشی کر رہا ہے۔ 1970 سے لے کر 80 اور انہی دہائیوں میں یورپ کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو معیوب سمجھا گیا، جس چیز کو برا سمجھا گیا، وہ شادیاں کرنا ہے۔ لوگ شادی کا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اپنی روزی کماؤ، اور جب بھی منہ کالا کرنا ہو کسی بھی جگہ پر جاؤ، کسی اپنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو منہ کالا کرنا ہے کر کے اپنا ٹائم پاس کرو، نہ بیوی کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے، نہ بچوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے، نہ فیملی سسٹم بنانے کو تیار ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ کی اپنی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صاحب جس بندے نے شادی نہیں کی، اس کے آگے اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اسے کیا ٹینشن ہے؟ کل کو مر گیا کمیٹی والے اٹھا کر لے جائیں گے، بات صاف ہوگی، ختم ہو گئی۔ لیکن ان ملکوں میں جو یورپین ممالک ہیں، جو ہمارے یہاں سے مسلمان وہاں پر گئے ہیں، جو ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور یہ دوسری ریاستوں سے جو مسلمان روزی کمانے کے بہانے وہاں پر پہنچے، ان لوگوں نے وہاں جا کر فیملی سسٹم اپنا رکھا، رہتے وہاں پہ یا شادی کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی کسی نے تربیت کی ہوئی ہے، یہ تو روزی کمانے گئے تھے، ڈالر کمانے گئے تھے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی اپنی ایک سنت ہے، اللہ نے ان کے دماغوں میں ڈال دیا۔ بچہ پوری فیملی سمیت اپنے والدین سمیت امریکہ میں منتقل ہے، اس کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، لیکن جب شادی کرنی ہے تو میں نے اپنے علاقے میں واپس جانا، اپنے چاچے کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ یہ دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ وہ ادھر آئے گا، شادی کر کے پھر امریکہ لے گیا، اب وہاں پر جا کر وہ خاندانی سسٹم بنا، اب مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی افراد، مسلمانوں کی تعداد پورے یورپ میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور گورے اور جتنے بھی کالے وہاں پہ کافر ہیں، جنہوں نے شادیاں نہیں کی، جنہوں نے نسل اپنی نہیں چلائی، اللہ نے ان سب کو سمیٹ دیا۔ اب وہ سمٹتے سمٹتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بجھتے ہوئے چراغ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے دیہاتوں میں چراغ ہوا کرتا تھا، بجھنے سے پہلے فوراً ایک بڑی روشنی دیا کرتا تھا۔ یہ بجھتے چراغ ہیں جو اپنی روشنیاں دینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے نبی کو گالیاں دے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اس وقت تم لندن میں چلے جائے، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں، جتنی بھی جگہوں پہ گھوم لیجئے، آپ کو جدھر بھی پھرتے نظر آئیں گے آپ یوں سمجھو گے آپ پاکستان میں لاہور یا اسلام آباد میں پھر رہے ہیں۔ ساری مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ ان کا یورپ کا آنے والا مستقبل اسلام بنتا جا رہا ہے۔ پوری یورپی دنیا اسلام کے قدموں پہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن بات آپ کو ایک اور مزے کی بتاؤں، امریکہ بھی مسلمانوں ہی کا ملک تھا، امریکہ بھی مسلمانوں ہی کی یعنی پراپرٹی تھی۔ ہوا کیا؟ جب عبد الرحمن الداخل جو اندلس کا آخری فرما روا تھا، اس کے پاس یہ کولمبس جس نے امریکہ کو دریافت کیا، یہ ایک جہاز ران تھا، یہ کوئی فاتح نہیں تھا، یہ سمندر میں کشتیاں لے کر جانے والا تھا۔ اس نے آ کر کہا میں نے ایک جزیرہ دیکھا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں بالکل سادہ ہیں، انہیں ہتھیاروں کا بھی پتہ نہیں ہے، انہیں تلواروں کا پتہ نہیں ہے، اس جزیرے کو فتح کرو، وہاں سونے چاندی کے میں نے ڈھیر دیکھے ہیں، تم ترقی کر سکتے ہو۔ عبد الرحمن الداخل نے کہا نہیں، مجھے تو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے،
یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کا ہمیشہ المیہ رہا ہے. اور اس سے پہلے جو احمد بن طولون تھا وہ اتنا پاگل انسان تھا, قومی خزانے سے ایک تالاب بنوایا, قومی خزانے سے. جو لوٹ مار آج کی شروع نہیں ہے, ہم اس لوٹ مار کا شکار شروع سے چلے آ رہے ہیں, یہ آج لٹیرے نہیں ہے, پہلے بھی ان کا یہ حال چلا آ رہا ہے. جو بھی مسند اقتدار پر بیٹھ جاتا ہے وہ قوم کے مال کو شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب احمد ابن طولون ایک تالاب بنایا, اس میں پارا بھرا, پارا بھر کے ایک وہ بڑا سارا تھیل, وہ کیا کہتے ہیں گدا جس کے اوپر ہم لیٹتے ہیں, اس میں ہوا بھری گائے کے مشکیزے کا, ہوا بھر کے اس کو اوپر چھوڑا اور پھر دور سے آتا اس کو اوپر چھلانگ لگاتا اور وہ پارا ایسے ایسے حرکت کرتا, یہ سارا دن اس کے اوپر جھولے لیتا رہتا اور اس تالاب پہ اور اس گدے پہ اور اس کے اندر ڈالے جانے والے پارے پہ اس دور میں قومی اسلامی خزانے کا کروڑوں درہم خرچ ہوا صرف اس کے ایک شوق پہ جیسے چھلانگے لگانے کا شوق تھا. یہ ہے ہمارے سابقہ حکمرانوں کی کرتوت, شروع سے آج تک یہ انہی چیزوں کے, یعنی کہ ہم اللہ تللوں میں پوری نسلیں ہماری قومیں برباد ہوتی چلی آ رہی. تو یہ کیا ہوا, اب عبد الرحمن داخل نے اس کولمبس کو پیسے نہیں دیے, اس نے خرچہ مانگا, خرچہ نہیں دیا, حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی حکومت اندلس سے ختم ہو گئی اور 800 سال ہم وہاں پہ حکومت کرنے کے بعد کم و بیش جب ہم وہاں سے ہمارا قتل عام ہوا, نکالے گئے, ہماری مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا, اس وقت یہی کولمبس دوبارہ فریڈرک کے پاس گیا جو عیسائی بادشاہ تھا. اس کے پاس جا کر کہا میں تمہیں ایک ملک دریافت کر کے دیتا ہوں, ایک بہت وسیع جگہ ہے, وہاں کے لوگ انہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا, وہ ریڈ انڈینز لوگ ہیں, وہاں چلتے ہیں, وہاں پورے کا پورا خطہ تم لے لینا, لیکن مجھے وہاں پہنچنے کے لیے بحری جہاز چاہیے, اخراجات چاہیے. فریڈرک عیسائی تھا, اس نے فوری طور پہ خزانہ دیا, اس کی بیوی نے اپنا زیور دیا, یہ کیا, اور پورے امریکہ کو فتح کر کے, اس وقت ریڈ انڈین عام لوگ تھے, سادہ لوگ تھے, اگر عبد الرحمن داخل تھوڑی سی عقل کر لیتا, اس وقت اسے خرچہ دے دیتا تو آج امریکہ مسلمانوں کا ملک ہوتا, لیکن انہوں نے نہیں دیا, وہ ملک سارے کا سارا عیسائیوں کا بن گیا. یہ ہماری بدبختی ہے, لیکن اللہ کا نظام تو چل رہا ہے, اللہ نے پھر نظام کو بدل دیا. آج امریکہ میں, یورپ میں جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, دنیا اسلام کے قریب آ رہی ہے, دنیا اسلام کو سمجھ رہی ہے. اب اس کو روکنے کی 2 ہی صورتیں تھیں. ایک صورت ہے کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر متعارف کروایا جائے, داعش جیسے اور اس طرح کے لوگ متعارف کر کے سامنے لائے جائیں جو لوگوں کا قتل عام کریں, انہیں زندہ آگ میں جلائیں اور دنیا کے ہم اپنی قوم کو بتائیں یہ ہے مسلمانوں کا اصل چہرہ, یہ درندہ قوم ہے, یہ وحشی قوم ہے, یہ بدنام ہے, یہ تمہارے ساتھ ظلم کریں گے, سارے مظالم دکھائے گئے. لیکن اللہ کی حکمت پہ قربان جائیں, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشش کتنی ہے. جب امریکہ کے اندر, یورپ میں داعش والوں کی طرف سے ایسے ایسے مظالم کی ویڈیوز لوگوں کو دکھا کر اسلام سے دور کیا جا رہا تھا, اس وقت وہ لوگ جنہوں نے طالبان کا دور دیکھا تھا, جنہوں نے مجاہدین کو قریب سے دیکھا تھا, وہ جا کر یورپ میں اسلام قبول کر رہے تھے. ایوان ریڈلی جو ان کی قید نہیں تھی, مریم کے نام پر اس نے یورپ میں جا کر اسلام قبول کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں نے اگر اسلام کے حقیقی چہرے کو دیکھا ہے تو میں نے ان مجاہدین کے اندر دیکھ لیا ہے, یہ لوگ حق پہ ہیں, یہ قطعاً درندے اور ظالم نہیں ہے جو ہمیں یہاں قریب منظر دکھایا جا رہا ہے. جب وہ چال بھی ان کی ناکام ہوئی, ان کا وہ طریقہ ناکام ہوا, اب صاف ظاہر ہے امت مسلمان ایک ہی چیز پہ اشتعال میں سب سے جلدی آتی ہے, جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے, جب ہمارے پیغمبر کی اہانت کی جائے گی تو ہم برداشت کریں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, ان سے کہا گیا کہ اگر کسی قوم کے نبی کو گالی دی جائے تو کہا گالی دینے والے کو قتل کر دیا جائے. فرمایا اگر وہ قتل پہ قادر نہ ہوں تو انہوں نے کیسا جواب دیا, اگر اپنے نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے پہ امت قادر نہیں ہے تو اس امت کو زندہ رہنے کا جواز بھی نہیں ہے, پھر اس امت کا مر جانا بہتر ہے جو اپنے نبی کی توہین کا بدلہ نہ لے سکے. یہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی توہین ہوتی ہے, اب شیشان کے ایک نوجوان نے ایک سکول ٹیچر کو قتل کیا جس کی وجہ سے سارا معاملہ اٹھا. اب شیشان کے اندر اس بچے نے کیوں قتل کیا, 18 سال کے بچے نے کون سے جامعہ سے ڈگری لی تھی, ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا چاقو لے کر اپنے ٹیچر کا گلا کاٹ کے سڑک کے اوپر پھینک دیتا ہے, کیوں, دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ عزت ما زنام مصطفیٰ است, ہم محمد عربی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, ہمارا دنیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے, کسی بھول میں نہ رہے, چاہے وہ ہمارا 18 سال کا بچہ ہو یا 88 سال کا بوڑھا. جب بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی آتی ہے, یہ ہر بات سے, ہر گھاٹی سے, ہر موت کے پھندے سے گزر جانے کے لیے یہ قوم تیار بیٹھی ہے. یہ ہمارا ایک ایمان ہے. اب وہ بار بار خاکے شائع کر رہے ہیں, یہ بغض کا اظہار ہے. انہوں نے پہلے جھوٹی احادیث گھڑی, پہلے جھوٹے واقعات بنائے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مجروح کرنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ انہوں نے بولا. جب ہر طرف سے ناکام ہوئے, اب آخری صورت ہے ہمارے نبی کی تصویریں بنائی جائیں.
پاکستان کے آئین میں بھی دفعہ 499 جو ہے اس کے تحت ازالہ حیثیت عرفی کیا ہے کہ کسی شخص کی ایسی منظر کشی کرنا، کسی شخص کا ایسا تعارف کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں، جس میں اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، تو پاکستان کی مجموعہ تعزیرات ہند دفعہ 499 کے تحت ایسا شخص مجرم ہے، اس کے گلے میں قانون کا پھندا ڈالا جائے گا کہ اس نے کسی بھی شخص کی ایسی منظر کشی کیوں کی ہے جو اس کی نہیں تھی، اس سے اس کی عزت مجروح ہوئی ہے۔ جب عام آدمی کی ہم ایسی تصویر نہیں بنا سکتے، عام آدمی کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے اس کی عزت مجروح ہو، تو وہ شخص جس کی مصوری، جس کی تصویر خالق کائنات نے خود بنائی ہے، جس کی تصویر تو کیا، جس کے قدم جو ان کا خاکہ پیغمبر کی عزت کر رہا ہے، یہ میرے پیغمبر کی اہانت ہے جس کو ہم نہ مسلمان برداشت کرتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی بھی اخلاقی قانون جسے برداشت کرتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے ملک کے آئین کی بات ہے، آپ جا کر ان کو یورپ کے اندر دیکھیے، انہوں نے قانون بنایا بلاس فیملی لا۔ بلاس فیملی لا کا کیا مطلب ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبیوں کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے، جو ہماری تورات انجیل کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے۔ جب تمہارے مذہب میں بلاس فیملی لا کے تحت اس کے بعد دوسرا لا بنا کامن لا، پھر رومن لا، ان تمام قوانین کے تحت جو تمہارے یورپ میں نافذ العمل ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بنو اسرائیلی نبیوں کی اہانت کرے اس کی سزا موت ہے۔ تو ہمارے دین میں بھی جو بنو اسرائیل کا نبی ہو یا بنو اسماعیل کا، بنو اسحاق کا نبی ہو، کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کی شان میں اہانت کرنے کی سزا موت ہے۔ اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کا جو بھی ایسی اہانت کرے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کی جو باندی تھی، وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، صحابی ان کو پتا چلا، انہوں نے روکا کہ بدتمیزی نہ کر میرے پیغمبر کی شان میں، وہ باز نہ آئی۔ یہ نابینا صحابی تھے، اپنے اندازے سے اٹھے، ہاتھ میں چھری لی، اپنی باندی کے پیٹ کے اوپر رکھ کر اوپر سارا وزن ڈال دیا، اسے قتل کر کے باہر پھینک دیا دروازے کے باہر۔ صبح کو مدینے میں فضا بن گئی، یہ کس نے قتل کر دیا اس باندی کو؟ کون ہے اس کا قاتل؟ یہ عورت کس نے قتل کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھئی جس نے قتل کیا ہے مجھے بتاؤ۔ ایک نبینا صحابی زریر البصر لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری باندی تھی، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدمھا حدر، اس کا خون رائگاں گیا، اس کا خون ضائع گیا، جو بھی میری اہانت کرے، میری توہین کرے، اس کا خون امت پہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ریاستوں کا کام ہے، یہ امت حکومت کا کام ہے کہ ایسے قوانین بنائے، ایسے جرائم کی روک تھام کرے، لیکن اگر ریاستیں خاموش ہو جائیں، جب قانون اندھا ہو جائے، قانون بہرا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو برداشت نہیں کرتے، اللہ کسی کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، کسی سے بھی اللہ کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تو تمہاری ریاست اور تمہارے ریاستی قوانین کے پابند نہیں ہے، اللہ تو تمہارے ان جو دفعہ 499 سی اے بی سی تمہارے ان شکوں کو تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جس کی رسی جب چاہے جس وقت چاہے کھینچ لے، جس کے ہاتھوں سے کھینچ لے، کون سے روک سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو اہانت کی فضا بنی ہوئی ہے، اس وقت پوری دنیا میں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور ان کے معاملے میں بدتمیزی سے کام لے رہے پوری دنیا۔ یہ ایک بات اور بھی ہے، قرآن پاک میں زانی لوگوں کے بارے میں کہا یہ زنیم ہے، حرام خور ہے، حرامی لوگ ہیں۔ حرامی لوگوں کی عادات بھی حرامیوں والی ہوتی ہیں۔ اس وقت پورے یورپ میں شادی کا کنسیپٹ نہیں ہے، جب کنسیپٹ نہیں ہے تو ایسے لوگ حرام کار پیدا ہوتے ہیں۔ یہی جو فرانس کا اس وقت کا صدر ہے، 15 سال کی عمر میں اس بدبخت نے، جو رپورٹیں ہیں اس کے معاملے میں، بدبخت نے 15 سال کی عمر میں اپنی 40 سالہ ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، جو 3 بچوں کی ماں تھی۔ جب 3 بچوں کی ماں کے ساتھ اس کے اپنے ناجائز تعلقات تھے، محلے میں پتا چلا، ٹیچر کو پتا چلا، جب یونیورسٹی کا ماحول خراب ہونے لگا، کالج کا جہاں وہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ٹیچر کو بھی برخاست کر دیا، اسے بھی نکال دیا، 170 کلومیٹر دور ان کو بھیج دیا گیا۔ اس بدبخت نے وہاں بھی جا کر اپنے ٹیچر سے ناجائز تعلقات رکھے، حتیٰ کہ اس کے خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جس نے 15 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی 40 سالہ اپنی ٹیچر کے ساتھ حرام کاری کرتا رہا۔ آج وہی بڑا ہو کر فرانس کا صدر بنا ہوا ہے، خود بد کردار ہے، خود زانی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور بات کر رہا ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خاکے بنا رہا ہے۔ تو یہ اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، جو کرنے کی ہے، ہم اپنے پیغمبر سے منسوب چیزوں کا احترام کرنا خود بھی سیکھیں۔ ایک چیز کو ہم آج اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، دوسرے دن اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔
اپنے نبی کی طرف منسوب ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا، ایک ایک چیز کی عزت کرنا، یہ آج زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ دنیا جتنا ہمیں ہمارے نبی سے دور کرنا چاہتی ہے، آج ضروری ہے ہم اتنا ہی اپنے نبی سے قرب کا اظہار کریں۔ حضرت سید اعلی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ قصور کے علاقے میں گئے بیان کے لیے، تو وہاں پہ رات کو رکے تو انہوں نے ایک جوتا ان کے سامنے پیش کیا کہ حضرت اس جوتے کو پہن لیجئے۔ وہ جوتا ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ ڈپلیکیٹ کاپی کرنے کا بڑا ماہر تھا، ان کا دیجیے ہمارا بھائی ہے ہر چیز کی کاپی کر لیتا ہے، اس نے یہ جوتے بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو دیکھ کر، ان کی مثل میں استعمال کیجئے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے جوتے اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھ لیے، کہا مجھے معلوم ہے ان جوتوں پہ میرے نبی کی تو نگاہ بھی نہیں پڑی، یہ قصور میں اس نے بیٹھ کر بنائے ہیں، لیکن چونکہ ان کی شکل میرے پیغمبر کے جوتوں کے ساتھ مل گئی ہے، اب تعالیٰ شاہ بخاری سے سر پہ رکھے گا، پاؤں میں نہیں پہن سکتا۔ یہ احترام جب تک ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزوں کا ایسا احترام ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، اس وقت تک یقین کیجئے جو کافر بدبختی کرتے رہیں گے ہمارے پیغمبر کی طرف منسوب چیزوں۔ اب ہمیں پہلے نمبر پہ خود ادب سیکھنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں با ادب بننا ہے۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، خدا کے ساتھ جتنے مرضی دیوانے بن جاؤ، خدا کے سامنے دعا کرنی ہے جیسے مرضی اوٹ پٹانگ بول کر لو، اللہ کو فرری میں معاف کر دے گا۔ جب تک ہمارے اندر یہ ادب نہیں آئے گا، جب تک ہم خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں با ادب نہیں ہوں گے، ہم کسی دوسروں سے بھی پھر امید نہ رکھیں۔ ہمیں سب سے پہلے خود با ادب ہونا ہے، اپنی زندگی کو رسول ہے، ورنہ ربیع الاول پہلے بھی آتا ہے، یہ بھی آ گیا چلا جائے گا، یہ سلسلہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، ہماری زندگیاں پیغمبر کے رنگ میں نہیں رنگی گئیں، تو پھر بتلائیے کیا فائدہ ہوا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا۔ اپنے آقا کا تذکرہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے رنگ میں رگے جائیں، اور سب سے بہترین رنگ وہ ہے جو میرے اللہ کا رنگ ہے، میرے پیغمبر کا دیا ہوا رنگ ہے۔ اس کے علاوہ سارے رنگ پھیکے ہیں، سارے رنگ ضائع ہیں۔ بہترین ترتیب وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور بہترین زندگی وہ ہے جو ان کی اطاعت میں گزرے، جو ان کی اطاعت سے ہٹ کر گزرے وہ زندگی نہیں ہے، وہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ مت سوچو کہ آپ عبادات کے معاملے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی آپ کو ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی آپ کو ضائع کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے۔ کس طرح ہم اپنے کی سیرت کو لائیں، سیرت کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود اپنے گھروں میں اپنے پیغمبر کا تذکرہ بار بار کریں، حدیث کا ترجمہ اپنے بچوں کو سنائیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں۔ اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو اگر گمراہی سے بچانا ہے تو اپنے نبی کے قریب کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ خود قریب ہوئے نہ اپنی نسلوں کو قریب کیا، آنے والی ہماری نسلیں ہمارے گھروں میں بیٹھ کر چوری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ، میرا ایک شاگرد جس نے انڈیا میں ملیشیا کا تھا اصل، اس نے انڈیا میں بھی تعلیم حاصل کی اور باقاعدہ مصر اور ان علاقوں کے لیے گیا، پھر ادھر پڑھنے کے لیے آیا۔ اس نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ استاد جی میں 18-19 ملکوں کے اندر حصول علم کے لیے گیا ہوں، لیکن میں نے سارے دنیا میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیچھے جس قوم کو دیکھا وہ آپ کا ملک پاکستان ہے۔ جذبے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں، عملی اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں۔ کہ میں ہندوستان کے اندر لکھنؤ میں 3 سال تک پڑھتا رہا، وہاں کا مسلمان دنیا کے مسلمان سے زیادہ باکردار ہے، چونکہ ٹکر میں ہندو موجود ہے، ٹکر میں سکھ موجود ہے، تو اس کے مقابلہ بازی میں یہ اپنے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پوری دنیا کے کہہ رہا مسلمان اپنے نبی کے قریب ہیں، یہاں کا مسلمان زبانی جمع خرچ کی حد تک تو بہت قریب ہے، عملی طور پہ پاکستان کا مسلمان اپنے نبی سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ایسی حقیقت ہے یا نہیں؟ ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین، ہر معاملے میں ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے سب سے کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا جب تک جھوٹ نہ بولے۔ یہ کون سا کاروبار ہے جس کی بنیادیں جھوٹ پر ہیں؟ اللہ نے رزق کو سچ میں لکھ کر رکھا ہے، ہم جھوٹ میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں صلہ رحم، ہم چاہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو، لیکن ہم کام وہ کرتے ہیں قطع رحمی کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے میری زندگی میں برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بنا کر نہیں رکھتا، اللہ اس کی زندگی کی ڈور کو کھینچ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کیا فائدہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے بھی بنائی، اس کی کسی سے بنی ہوئی نہیں ہے۔
اور اپنی طرف سے کہتا میں بہت باصول ہوں، اتنا باصول ہوں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں حق بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ کون سا حق ہے جو تجھے تیرے رشتہ داروں کو تجھ سے دور کر رہا ہے؟ یاد رکھیے سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ کو اتنی زہر ڈال کر بیان کرتے ہیں، اتنی مرچیں ڈال کر بیان کرتے ہیں، پھر جب آگے والا چیختا تو کہتے سچ بولے سے مرچیں تو لگیں گی، تو آپ نے سچ میں مرچیں ڈالی کیوں ہیں؟ آپ کو سچ کو اتنی مٹھاس سے پیش کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے قریب آتے، احباب آپ کے قریب آتے، دوست آپ کے قریب آتے۔ اور دوسری چیز، ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے ہمیں نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ ہمیں نکاح کے اندر جو ہم نے ناجائز بندشیں اور پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ آج فحاشی ہمارے معاشرے میں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس قوم کو تباہ کرنا ہو دشمن کا طریقہ کار یہ ہے، اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی کو پھیلا دیا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان ہی تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب نوجوان ہی فحاشی کے پیچھے چل پڑے تو قومیں پھر کھڑی نہیں رہتی، قومیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اگر بچانا ہے تو ہم نے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہوگا اور نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔